اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر ہم سن رہے ہیں، اور یہ آیتیں سورۃ النبا کی آخری آیتیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد ہم سورۃ النازعات کا آغاز کریں گے. آخری آیت جو ہمارے ساتھ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا، اور جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. سورۃ النبا کی آخری آیت ہمارے ساتھ ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے آپ کو قیامت کے دن جو عذاب آنے والا ہے اس کے تعلق سے بتا دیا. سورہ نبا جو شروع ہوئی، شروع سے آخر تک قیامت کے دن ہونے والے حالات بتائے گئے، جہنم، جنت، ہونے والے تغیرات، پہاڑ کیسے اڑیں گے اور پہاڑ کیسے زمین پر چلائے جائیں گے، ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہا کأنہم یوم یرونہا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنے والا عذاب قریب کیسے ہوتا ہے؟ بھلے آنے والی چیز لاکھوں برس دور ہو لیکن وہ قریب ہے. کل ما ہوا آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے قریب ہوتی. اور اسی لیے کہا من مات قامت قیامت، جو شخص مرتا ہے اس کی قیامت اس دن سے شروع ہو جاتی. جو جس دن مرتا ہے اس دن اس کی قیامت شروع ہو جاتی، اس لیے کہ وہ خبر میں گڑایا جاتا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار. خبر یا تو جنت کا باغیچہ ہوتا ہے، یا تو جنت کا باغیچہ ہوتا ہے، یا تو جہنم کا گڑھا ہوتا ہے. قبر ہے. اسی لیے کہا اول لیلۃ فی القبر، قبر کی پہلی رات بڑی عجیب ہوتی ہے، جس میں آدمی کل کی رات اپنے گھر والوں میں تھا، مزے کے کھانے تھے، ادھر بیوی تھی، ادھر بچے تھے، ادھر اپنا بیڈ روم تھا. ایک لخت دوسری رات دیکھتا ہے کہ منو مٹی کے نیچے ہے، منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہے. لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اول لیلۃ فی القبر. خبر کی پہلی رات کیسی ہوتی؟ 3 راتیں انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی ہوتی. شادی کی پہلی رات، خبر کی پہلی رات، یہ اور ایک رات انہوں نے کتابیں لکھی. 3 رات انسان کی زندگی کے 3 رات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے. 3 رات کی توضیح بھی کریں گے. تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ. اور ساتھ ساتھ آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دن کب آنے والا ہے. حشر میں لوگوں سے پوچھا جائے گا تو کہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. 100 سال آدمی جی لے، لیکن جب حشر میں پوچھا جائے گا تو کہا کتنی دن دنیا میں رہے؟ کہا عشیۃ او ضحاہا، شام کا تھوڑا وقت شاید ہم رہے ہیں، یا سحر کا تھوڑا وقت رہے ہیں، بس اتنے ہی سال، اتنے ہی دن، اتنے ہی وقت ہم دنیا میں رہے ہیں. 100 برس 80 برس دنیا میں گزار کر آئے، لیکن وہاں جب پوچھا جائے گا تو کہا کہ چند لمحے ہم دنیا میں تھے، اور کوئی چیز ہم نہیں دنیا میں اتنی لمبی مدت گزارے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہ دن ہے جس دن آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی جو کچھ اس نے کیا سامنے وہ پائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آدمی کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ تیرا نام اعمال کیسا ہے، اس میں ساری چیزیں ریکارڈ ہیں، کوئی چیز تو نے نہیں چھوڑی، چھوٹی چیز بڑی چیز ساری چیزیں اس میں ریکارڈ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری باتیں وہ دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عبادی، اے میرے بندے، کیا لگتا ہے کہ تیرے نام اعمال میں فرشتوں نے اپنے طرف سے کچھ لکھ دیا ہو جو تو نے نہیں کیا ہو؟ تو آدمی کہے گا کہ نہیں اللہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے جو کیا ہے وہی فرشتوں نے لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن آدمی کہے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے لے پڑھ لے، تیرا دنیا میں جو کچھ تو نے کیا ہے پڑھ لے. اقرأ کتابک، تیرا نام اعمال پڑھ لے، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا حساب تو لے لے، اتنا بس ہے، تو پڑھ لے تیرا نام اعمال. جب پڑھے گا ایک ایک گناہ اس کے سامنے آئے گا، گناہ دیکھے گا، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا، کیا کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا. علماء نے کہا کہ ایسا وہ کیوں کہے گا، مٹی ہو جاتا کیوں کہے گا؟ 3 معنی علماء نے یہاں بیان کیے ہیں. کہا کہ یا لیتنی کنت ترابا لم اخلق، وہ کہے گا کہ میں پہلے مٹی ہی تھا، مٹی سے پیدا کیا گیا، اگر میں مٹی ہی رہتا، میں بنایا نہ جاتا تو اچھا ہوتا. ایک یہ بات ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ میں مٹی ہو جاتا تو اچھا ہوتا. دوسری بات یہ یا لیتنی کنت ترابا فلم ابعث، یعنی کنت اجواف القبور، ارے میں خبر میں تھا، مٹی میں تھا، لوگ مٹی ڈال کر مجھ پر گئے تھے، دعائیں پڑھ کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ارے میں مٹی میں تھا تو اچھا ہوتا، پھر مجھے اٹھا کر یہاں لائے. اس کا معنی یہ بھی بیان کیا. تیسرا معنی یہ بیان کیا کہ جب دیکھے گا انسان اللہ تعالیٰ جانوروں کو پیدا کر رہے ہیں، ایک جانور آپس میں لڑ لیتے ہیں، انسانوں کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، جانوروں کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، جانور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جانوروں کو پیدا کریں گے، انصاف دلائیں گے، انصاف دلانے کے بعد کہیں گے ترابا، مٹی ہو جاؤ، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، شیر، ہاتھی، ہرن، گائے، بکرے سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے. اب انسان دیکھے گا ارے ہم بھی ایسے مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہو. وہ تمنا کرے گا کہ ہم بھی جانوروں کی طرح مٹی ہو جائیں، ہمارا کوئی ثواب، ہمارا کوئی یہ نہ ہو. جیسے کہا انہ اذا رأى البہائم التي خض اللہ بینها وقال لها کونی ترابا فکانت ترابا. اللہ تعالیٰ جانوروں سے کہیں گے تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانور بھلے وہ رتی برابر ہوں، چوٹی برابر ہوں، چاہے ہاتھی برابر ہوں، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. تو انسان خواہش کرے گا کہ اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی ہو جاتا، حساب و کتاب کا کوئی باقی نہیں رہتا. کہتے ہیں یہ سورہ نبا کی آیتیں تھی جو ہم نے پڑھی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مواعظ، نصیحت کی باتیں کہیں، والحکم، اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں جو آدمی کا یقین بڑھاتی ہیں، ایمان بڑھاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جنت کی تڑپ ہم اپنے دل میں لے کر چلیں، جہنم کا خوف اپنے دل میں لے کر چلیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کا تصور اپنے آنکھوں میں لے کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. یہ سورۃ النبا کی آیتیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں. اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ النازعات. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ساری سورتیں آدمی کو اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت، حشر، نشر، قیامت، بعث، نشور،
پلسرات، اسی پر آدمی کا سارا دھیان دلاتی ہیں کہ آدمی کو آخرت کی زندگی پر یقین ہو، اس کا ایمان بڑھے اور اس کا یقین بڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے۔ اور یہ ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، جیسے سورۃ المرسلات ہے والمرسلات عرفا، اسی طرح سورۃ النازعات بھی والنازعات غرقا، اور جیسے سورۃ المدثر ہے ساتھ ساتھ سورۃ المزمل ہے، یعنی جوڑے جوڑے دو دو صورتیں ہیں۔ اذا الشمس كورت اذا السماء انفطرت، یعنی یہ صورتیں مل مل کر دو دو جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں، اور ایک طرح کا انداز اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا انداز بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النازعات کی ابتدا کی، ہم آیتوں کو پڑھتے ہیں پھر ترجمہ سنتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے یہ جو بھی ہے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ یہ 14 آیتیں ہیں سورۃ النازعات کی جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور یہ 14 آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت جب شروع کی تو کہا والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کس چیز کی؟ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، والنازعات غرقا۔ یہ ڈوبنے والے کون ہیں؟ سختی سے کھینچنے والے کون ہیں؟ کیا کھینچتے ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے، سمجھانے کی چیز ہے۔ پھر اللہ نے دوسری آیت میں کہا والناشطات نشطا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ بند کھول کر، بند کے معنی گرہ گھاٹی کے ہیں، اسے چھڑا دینے والوں کی قسم۔ تیسری آیت والسابحات سبحا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ تیرنا، سوئمنگ کرنا، جیسے تیرنا، کہا کہ پھرنے والوں کی قسم۔ آپ غور کریں گے کہ ہر آیت پر اللہ نے قسم کھائی، جیسے کہا ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ بند کے معنی گرا کھول دینا، بڑی آسانی سے اسے گرا کھول دیا۔ آپ جانتے ہیں کچھ گرے ہوتے ہیں، ایک ایسا کھولیں گے تو سارا گرا کھل جائے گا، کوئی تکلیف اور دقت نہیں ہوگی۔ اور تیسری کہا اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، والسابحات سبحا۔ پھر اللہ تعالی نے کہا فالسابقات سبقا، اور پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، اور پھر یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والے کانپے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ اور بہت زیادہ آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم 2 3 آیتیں پڑھیں اور سوچیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے شروع کی والنازعات، کھینچنے والے۔ یہ کھینچنے والے کون ہیں؟ علماء نے، مفسرین نے کہا کہ اس سے ہوائیں بھی مراد ہیں، فرشتے بھی مراد ہیں۔ والنازعات غرقا، بڑی سختی سے کھینچ کر نکال کر لے جانے والوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی، اور یہ فرشتے جو سختی سے کیا کھینچتے ہیں؟ کافروں کی روح کو ان کی جسموں سے کھینچتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، کھینچنے کا مطلب ہے کافروں کی روح کو ان کی جسموں سے کھینچتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب کافر کے موت کا وقت آتا ہے
فرشتے اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ایتھا الروح الخبیثہ اخرجی الی غضب اللہ وسخطہ. فرشتے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، خبیث جسم میں تو ہے، کافر کا جسم، فاسق کا جسم، فاجر کا جسم خبیث جسم ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت. فرشتے کہتے ہیں کہ نکل، اس جسم سے نکل. اور وہ نکلنے کو تیار نہیں. کیوں نکلے گی؟ بہت سارے پینڈنگ معاملے ہیں. دنیا میں اتنا دل بسا لیا ہے، دنیا میں اتنا دل لگا لیا ہے، اب نکلنے کو تیار نہیں. اب جسم میں ادھر بھاگتے ہی ادھر بھاگتی ہے، نکلنے کو تیار نہیں. اب فرشتے نکالنے پر منحصر ہیں، وہ نکالنے پر بضد ہیں یا نہ نکلنے پر بضد ہے، اور وہ جسم میں دوڑ رہی ہے، اور فرشتے زبردستی اس کے جسم سے نکال رہے ہیں. جیسے حدیث میں کہا کالصفود، اس دراتی کی طرح جو بھیگے ہوئے روئی میں ڈال کر گھسیٹا گیا. جیسے آپ یہ کر لیں، سیخ کباب ہے، کباب سیخ میں لگا ہوا ہے، آپ اسے بڑی سختی سے نکال رہے ہیں، یا بڑے کانٹے ہیں اور کانٹوں پر کپڑا ڈال کر ایک طرف سے کھینچ رہے ہیں، تو کہا کہ اس کی روح نکلے گی ایسے جیسے پٹھوں کو، رگوں کو، گوشت کو پھاڑ کر اس کی روح باہر نکلی. یہ کافر کی روح ہے. اسی کا مطلب ہے والنازعات غرقا، یہ نکالنے والے فرشتوں کی قسم جو کافر کی روح نکالتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، انداز بیان ہے، جب کافر کی روح کی بات کہی تو نیک آدمی کی روح کی بات بھی کہی. کیسے کہا؟ نیک آدمی کی روح والناشطات نشطا، جیسے ایک گرہ کھولا جاتا ہے. کچھ گرے ہوتے ہیں، ایک آپ ایسے کریں گے تو سارا گرہ کھل جائے گا بالکل آسانی کے ساتھ. مومن کی روح ویسے ہی نکلتی ہے، بالکل آسانی کے ساتھ نکلتی ہے. جیسے حدیث میں کہا گیا یہ کہ تخرج من فی نے آخری قطرہ جو گلاس سے ٹپکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ٹپکتا ہے، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں. اور آدمی اسی لیے کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، موت کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک کٹورا تھا، پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈالتے، کہتے ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، انتقال ہونے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ارے موت، کیا موت کی تکلیف ہوتی ہے. اپنے ہاتھ مبارک کو کٹورے میں ڈباتے ہیں، پانی اٹھا اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈالتے، کہتے ہیں ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف تھی موت کے وقت، بڑی تکلیف تھی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی، اس کے بعد جب بھی میں کسی میت کی تکلیف دیکھتی تو مجھے محسوس نہیں ہوتا. بولتا ہے کہ یہ تو کامن ہو گیا. میں نے اللہ کے نبی کی تکلیف دیکھی ہے جو اس سے زیادہ تھی، اس سے زیادہ تھی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تھی. اسی لیے جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا وقت آیا، سکرات کا موقع آیا، تو ماں عائشہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وا کرب ابی، میرے باپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، میرے باپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرا باپ دنیا سے جانے والا ہے. اسی لیے کہتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے باپ نے اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہا، اللہ نے بلایا تو اللہ کی دعوت پر لبیک کہا. الی جبریل ننعا، اور جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے کو تیار ہو گئے. اور جب دفنا کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر آئے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے انس، تمہارے ہاتھوں کو کیسے یہ گوارا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم مٹی ڈالو؟ تمہارے ہاتھ کیسے تیار ہوئے؟ ان ہاتھوں سے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالے.
تمہارے ہاتھوں میں وہ طاقت کیسے آئی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا روتے ہوئے، لیکن انہوں نے صبر کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی سکرات کی حالت میں ہو اور اس کی عقل اس کے ساتھ ہو تو ہم کو موت کے بارے میں کیوں بولتا نہیں کہ موت کیسے ہوتی ہے، تاکہ ہم پہلے سے تیار ہو جائیں. ایک آدمی سکرات کی حالت میں ہو، عقل بھی اچھی ہو، تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ہمیں بتائے کہ موت کیسی ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہتے تھے میرے ابا عمر بن عاص. جب عمر بن عاص کی موت کا وقت آیا، باپ مرنے لگے، سکرات کی حالت میں آئے، تو بیٹے قریب آئے. حضرت عبداللہ بولے ابا آپ بولا کرتے تھے کہ سکرات کی حالت میں آدمی آ جائے، عقل اس کی کام کر رہی ہو تو وہ موت کے بارے میں ہم کو کیوں نہیں بتاتا تاکہ ہم تیاری کر لیں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ موت کیسی ہے. حضرت عمر بن عاص سے بیٹے نے پوچھا کہ بتاؤ موت کیسی. بولا کہ بیٹا موت کی کیفیت میں کیا بیان کروں، موت کی کیفیت بتایا نہیں جاتا، لیکن میں بتا رہا ہوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے گردن میں بڑی سی رسی ڈال کر مروڑا جا رہا ہے اور میرے پیٹ میں کانٹے چبوئے جا رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری روح کو سوئی کے ناکے سے نکالا جا رہا ہے. سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ سے میرے روح کو نکالا جا رہا ہے. یہ بات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. سوئی کے ناکے سے اگر روح کو نکالے جانے کی بات ہو تو کیا مشکل ہے. ایک بڑا سا آدمی اسے سوئی کے سوراخ سے باہر نکالا جا رہا ہے، ممکن ہے. لیکن موت کے وقت آدمی کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. موت کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیکن ایک مومن کے لیے بتایا گیا کہ اس کی روح کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو برا آدمی ہے اس کی روح کو تکلیف ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. مطلب ہے کہ جس کو موت پیاری ہے اللہ بھی کہتے ہیں چلو میرا بندہ میرے پاس آئے گا. جو موت سے ڈرتا ہے ہمیشہ ڈرتا ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حدیث سن کر کہا قالت عائشہ یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم سب کے سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم میں سے کون مرنا چاہتا ہے. ابھی کسی کو بول دیں یا مجھے آپ بولیں کہ آپ مرنے والے ہیں تو مجھے غصہ آ جائے گا. بولا ابھی کیوں مروں، آپ مرے، آپ کا باپ مرے، آپ مرے، ایسے کہ کون بولے گا؟ بولے آپ نے بڑی گڈ نیوز سنائی مجھے، واہ بوکے. ایسے نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص ہے جو موت کو ناپسند کرتا ہے، مرنا نہیں چاہتا. ہم میں سے کون مرنا چاہے گا؟ ہم کوئی ایسا ہوگا جو حد سے زیادہ تکلیفیں اس پر ہوں گی تو ارے زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، ایسا کہے گا. لیکن بہت سارے تو ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے. میری بات کا کیا مطلب ہے؟ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتِ، لیکن مومن جب اس کی موت آتی ہے بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، موت کا فرشتہ آتا کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے تیری موت آ رہی ہے، آجا اللہ تعالیٰ کی کرم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عزت کی طرف. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ. اب مومن کیا کہے گا؟ ارے دنیا کی صعوبتیں گئیں، دنیا کی تکلیفیں گئیں، اب میں مر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اللہ تعالیٰ کی عزت افزائی ملے گی، اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی نعمتیں دیں گے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرے گا، اب آخرت کی تیاری کرے گا. جیسے کسی سے کہیں کوئی شخص جھوپڑی میں رہتا ہے،
جھوپڑی میں گھر ٹپک رہا ہے, نیچے فلورنگ نہیں ہے, گھر میں پانی نہیں ہے اور بیچارہ گھر میں کھانا نہیں ہے, آپ اگر اسے جا کر کہیں چلو یہ تمہارے پیلس کی چابی ہے, ہم دیتے ہیں, بڑا سا پیلس ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے, وہ کیا کرے گا؟ فوراً دوڑ پڑے گا. بس ایسے ہی مومن کی مثال ہے. یہ دنیا ہے, جھوپڑی ہے, تکلیفیں اٹھا رہے ہو, آؤ اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کی طرف آؤ, اللہ کی عزت افزائی کی طرف آؤ, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی طرف آؤ, تو وہ آخرت کی تیاری کرنے لگتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابحات سبحا, والسابحات سبحا, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ ہی الملائکہ, اور کہا کہ یہ فرشتے ہیں جو تیرتے ہیں. تیرنا کیا مطلب ہے؟ تیرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں تو ایسے جاتے ہیں جیسے تیزی کے ساتھ, جیسے تیرتے ہوئے جاتے ہیں. آدمی جب تیرتا ہے پانی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہتی, بڑی تیزی کے ساتھ پانی میں ادھر ادھر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر کو, اللہ کے حکم کو سب سے جلد پورا کرنے میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. انسان بھی اللہ کی حکم کو اتنا جلد نہ مانے جتنا جلد فرشتے مانتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فالمعنى انها تسبح بامر الله عز وجل على حسب ما اراد اللہ, اس لیے کہ سب سے زیادہ پاورفل فرشتے ہیں, یعنی جنوں سے زیادہ طاقت, جن سے زیادہ طاقت اللہ نے فرشتوں کو دی ہے. والجن اقوى من البشر, اور انسان سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے جن کو دی ہے. اور جن سے زیادہ طاقت کس کو؟ فرشتوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. آپ کیسے کہیں گے کہ کیا طاقت ان کو دی؟ انظر الى قوله تعالى عن سلیمان یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی بات جب ذکر کی تو کہا کہ سارے لوگوں سے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بلقیس آ رہی ہے, لیکن بلقیس کے آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ شام میں ہیں, سریا میں ہیں. بلقیس یمن میں ہے اور یمن سے آ رہی ہیں. تو بولا کہ یمن سے بلقیس کا تخت ان کے آنے سے پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے سریا میں. ایکم یاتینی بعرشہا, وہ مسلمان ہو کر آ رہی تھی. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک بڑا عفریت, بڑا طاقتور جن, اس نے کہا کہ سلیمان آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت ہم یہاں لا دیں گے, وہ تخت ہم حاضر کر دیں گے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اور ایک نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں پلک جھپکنے سے پہلے ہم لا دیں گے. اب آپ کیا پسند کریں گے؟ دوسرے کی بات پسند کریں گے. تو کہتے ہیں یعنی اذا مددت طرفک, آپ اپنی پلک جھپکنے سے لا دیں گے. ثم رجعت فقبل ان يرجع اليك آتيك به فلما رآه مستقرا عنده, دیکھا کہ بولا اچھا چلو تم لے کے آؤ. بس پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ بلقیس کا تخت وہاں موجود تھا. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا فلما رآه مستقرا عنده في الحال رآه قال هذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ارے یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میری رب کی مہربانی ہے. جیسے ہم گھر بناتے ہی کیا لکھتے ہیں بورڈ, هذا من فضل ربی, سمجھتے کہ ساری دنیا میں بس یہی کے کام ہیں. ارے کیسے کیسے کام دنیا میں ہیں, کس کس کاموں پر اللہ تعالیٰ کے فضل آپ کو مل رہا ہے, کتنی نعمتوں کا شکر آپ کو ادا کرنا ہے. کہتے ہیں هذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. کیوں اللہ نے یہ فضل مجھے دیا؟ لیبلونی, تاکہ اللہ مجھے آزمائے. اشکر ام اکفر, کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. اس لیے اللہ نعمت دیتے ہیں. اللہ جو اچھا کھلاتے ہیں, اچھا پلاتے ہیں, اچھا سلاتے ہیں. کیوں سلاتے ہیں؟
آپ شکر کرتے کفر کرتے یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ اچھے تو بہت سارے بھی کھاتے ہیں, پہننا بہت سارے اچھے پہنتے ہیں, یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں. اللہ کفر سے بچائے, ہم تمام کو شکر شاکر بندوں میں سے رکھے. قال العلماء, علماء کہتے ہیں یہ جو تخت جو لے کر آئے تھے وہ فرشتے تھے, تو فرشتوں کو طاقت کس سے زیادہ ہے؟ جنوں سے. جنوں کو طاقت کس سے زیادہ ہے؟ انسانوں سے. تو کہتے ہیں فرشتے تھے جو لے کر آئے تھے من الیمن, اور یمن سے لے کر آئے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ شام میں تھے, سریا میں تھے. میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو شام کے مسلمانوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اپنے نمازوں میں, اپنے سحری کے وقت جب بھی آپ سحری کھائیں یاد کریں کہ شام سریا کے بچے ہیں جو آدھی آدھی روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں, ایک ایک نوالا کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, ایک اچھے سائے کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ سریا کے مسلمانوں پر رحم فرما, وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما جو دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں, دونوں طرف سے ان کو لوگوں مار رہے ہیں. اور کئی ہیں جو ہجرت کر کے راستوں میں ان کا انتقال ہو رہا ہے, اور عجیب عجیب چیزیں ان کے تعلق سے آتی ہیں. کوئی پانی میں ڈوب کر مر رہے ہیں, صحرا میں صحراؤں میں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. 24 لاشیں, 50 لاشیں, 24 بچوں کی لاشیں صحرا میں مل رہی ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے جو مر گئے. تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں, اس لیے کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں سریا کا نام آتا ہے, شام کا نام آتا ہے, جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق تھا. کہتے تھے کہ یہ حشر کی سرزمین ہے, شام حشر کی سرزمین ہے جہاں حشر بپا ہوگا. لیکن اس حشر کے بپا ہونے سے پہلے اب وہاں حشر ہے, اب وہاں حشر دیکھا جا رہا ہے. آدمی کم از اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. کہتے ہیں فدل هذا على ان قوة الملائكة اشد بكثير من قوة الجن. جنوں سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے. وقوة الجن اشد من بني آدم لأنه لا يستطيع أحد من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبا من اليمن إلى الشام إلا بمدة طويلة. تو ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے فالسابحات سبحا. یہ جو نیکی کے کاموں کو کرنے کا جو شوق اور جذبہ فرشتوں میں ہے وہ کسی میں نہیں. فرشتے جب بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور فرشتے اس کام کو بجا لاتے ہیں, جیسے کہا فالسابقات سبقا, اور نیکی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. تسبق الی امر اللہ, اللہ تعالیٰ کا جیسا ہی حکم ہوتا ہے فرشتے آگے بڑھ جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتے ہیں فرشتے کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتی. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی, پیچھے نہیں ہٹتی. ہم میں سے کتنے ہیں ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ گن گن کے تسبیح نہ کرنا چھوڑا اقبال, آدمی گن گن کر اللہ کو دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ بے حساب دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لیا ہے, IRGC میں 4 رکعت پڑھنا ہے, 4 رکعت کے بعد باہر چلے جانا ہے. اسی طرح وہ کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ اپ ہے, گن گن کے دیتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے میں بغیر حساب, اے بندو میں تو بغیر حساب کے دیتا ہوں, مجھے حساب سے دیتے ہو. تم بھی کیسے انسان ہو, تم بھی میرے کیسے بندے ہو. کریکٹ ٹائم, ہاں بس اتنی دیر یہاں رہنا ہے بس خلاص. ٹائم بھی کریکٹ حساب سے, رکعتیں حساب سے, اور ساری چیزیں حساب سے, اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دے. یہ کیسے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, عابد اور معبود کا رشتہ ہے. ہم ویسے اگر ویسے اللہ ہم کو حساب سے دینے لگے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. اگر اللہ بھی کہے چل بندہ چل ہم تیرے روٹ پر آتے ہیں, تو ہم کو حساب سے دیتا ہے تو ہم بھی تجھے حساب سے دیتے ہیں اور تیری روزی روٹی تنگ کر دیتے ہیں. آدمی سوچے اللہ میرا خالق مالک جب بغیر حساب کی دیتا ہے تو میں کیوں حساب سے چلوں. کہتے ہیں ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي
یسبحون اللیل والنہار، یہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، تھکتے نہیں، اللہ کے فرشتے تھکتے نہیں ہیں، اور یہ بس صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت ہمارے ساتھ ہے اور بڑی ہی معنی خیز ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فالمدبرات امرا، سورۃ النازعات کی آیت، آپ بھی ترجمہ دیکھ کر آئیے۔ فالمدبرات امرا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو تدبیر کرتے ہیں، تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ کیا کیا تدبیر؟ اصل مدبر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تدبیر کرتا ہے، وہی تو مدبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ کام فرشتوں کے حوالے کیا، جیسے جبرائیل ہیں، وحی کی ذمہ داری دے دی کہ پیغمبروں کے پاس وحی لانا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ اس سلسلے میں تدبیر کرتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، سور پھونکنے کا کام ان کو سونپ دیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ میکائیل علیہ السلام، ان کو کہہ دیا کہ بارش کہاں برسانا ہے، کتنی برسانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ اس سلسلے میں تدبیر کرتے ہیں۔ کس کی جان کب نکالنا ہے، ملک الموت کے حوالے کر دیا کہ آپ جان نکالیں گے، کس کی کب نکالیں گے، کہاں نکالیں گے، کتنی عمر والے کی نکالیں گے، وہ ملک الموت کریں گے۔ جنت کی ساری ذمہ داری رضوان کو دے دی، وہ خازن الجنہ، جنت کی ساری ذمہ داری وہ کرتے ہیں، اور جہنم کی ساری ذمہ داری مالک کو دے گی۔ مالک جہنم کے وہ داروغہ کا جو نام ہے، جہنم کا جو جیلر ہے اس کا نام ہے مالک، اور وہی ہے جو جہنم کی ساری تدبیر کرتا ہے۔ تو فالمدبرات امرا کا مطلب ہے کہ یہ تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ مدبر ہے لیکن تدبیر یہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری یہ پوری کرتے ہیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہم آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی سورۃ النازعات، فالمدبرات امرا کی بات، انشاءاللہ پھر باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارے قبروں کو منور کر دے، ہمارے سینوں کو منور کر دے، قرآن کے خیرات، برکات، سعادتیں ہماری اپنی زندگی میں عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔